السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت چلانی حاضر خدمت ہے۔ ڈاکٹر زمرد، جنوری 2016 میں پٹھان کوٹ حملے کے بعد سے پاک بھارت بات چیت کا سلسلہ مکمل طور پر بند ہے۔ آپ کے خیال میں بھارت میں اب انتخابات ہوئے، مودی حکومت دوبارہ اقتدار میں آئے، امکانات کیا ہیں؟ ویسے تو آپ نے سنا پریدا جی کا کہنا بڑا واضح طور پر، انہوں نے کہا کہ بھارتی عوام غصے میں ہے، اور چونکہ مودی کو انہوں نے دوسری دفعہ یہ پلوامہ اور بالا کوٹ کے بعد ووٹ دے کر وہ لائے ہیں، تو اس لیے فوری طور پر کچھ ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن امکانات کیا ہو سکتے ہیں؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتی ہیں ساری صورتحال کو؟ کیونکہ اگر بات چیت نہیں ہوتی تو کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، جب مودی نے اپنی الیکشن مہم چلائی ہے تو ان کے پاکستان بیشنگ کے اوپر ایک بہت اہم نقطہ رہا ہے ان کی الیکشن مہم کا۔ بالکل اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے اوپر ایک پریشر ہوگا، وہ مل تو رہے ہیں عمران خان سے، مطلب ملاقات تو نہیں ایز سچ ہوگی لیکن وہاں پر اکٹھے ہوں گے، تو ان کے پاس یہ پیچھے سے ایک بیکنگ آ رہی ہے کہ ہم نے الیکشن مہم میں کہا تھا کہ ہم پاکستان کے خلاف یہ کریں گے، پاکستان سے ہمارا یہ تعلق، اور کافی زیادہ رہا۔ اور اس طرف اگر ہم دیکھیں تو عمران خان نواز شریف کی حکومت کو اور نواز شریف کو سخت کرٹیسائز کرتے رہے ہیں اپنی الیکشن مہم کے دوران میں کہ یہ ان سے آگے بڑھ کے دوستی کا ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن وہاں پر ہاتھ نہیں ملایا جاتا۔ تو ان دونوں کے جو رویے ہیں وہ یہاں پر لگتا ہے جب یہ اکٹھے ہوں گے تو کافی محتاط ہوں گے، کیونکہ ان دونوں نے اپنے عوام کے سامنے ایک دیکھیں پبلک اپیرنس ہوتی ہے اور ایک اپیرنس ہوتی ہے خارجی اپیرنس۔ تو جو پبلک اپیرنس ہے اس کا ایک بیگیج تو دونوں نے اپنے اپنے حساب سے ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ دوسرا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بیمسٹیک کے لیڈرز کو انہوں نے بلایا ہے، جس میں بنگلہ دیش، میانمار، سری لنکا، تھائی لینڈ، نیپال، بھوٹان، جس میں ڈیلیبریٹلی اگنور کیا گیا کہ پاکستان کو ہٹا دیا جائے اور ساتھ کے باقی ممالک کو جو ہے وہ وہاں پر لے آیا جائے سیریمنی کے اندر، ووٹ ٹیکنگ سیریمنی کے اندر مودی کے۔ تو وہ بھی ایک میسج مل رہا ہے کہ ہاسٹیلٹی کنٹینیو ہے، لیکن میرا نہیں یہ خیال یہ ہاسٹیلٹی زیادہ دیر تک کنٹینیو رہ سکے گی۔ اس کی ایک بڑی اسٹرانگ وجہ ہے کہ اب یونائٹڈ اسٹیٹس کا بھی ایک پریشر ان کے اوپر بڑھ رہا ہے، چائنا کی طرف سے۔ آلریڈی چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں بھارت کے، تو ان کے اوپر ایک پریشر بڑھ رہا ہے کہ اس کو آپ کنٹینیو اس طریقے سے نہ کریں۔ اور شنگھائی فورم کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شنگھائی فورم نے جس طرح امریکہ کے ایران کے نیوکلیئر ڈیل کے اوپر جو معاملات ہوئے اس میں بھی اس کا ایک سٹینس رہا۔ پھر ہم نے دیکھا نارتھ کوریا اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات تھے اس کے اندر بھی ان کا ایک رویہ رہا۔ پھر افغانستان کے پیس پروسیس کے اندر ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور پھر اب میرا خیال ہے پاکستان اور انڈیا کی ٹینشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے ایک بیک ڈور ڈپلومیسی کا ایک میسیجز ضرور جا رہے ہیں۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بے شک یہ ایک بائیلیٹرل ایشوز کو ریزالو کرنے کی تو فورم نہیں ہے، لیکن یہاں پر ریجنل اور ٹرانس نیشنل ایشوز کو ختم کرنے کے لیے کافی حد تک ایفرٹ کی جا سکتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے ایک سائیڈ لائن پر ایک کمیونیکیشن ڈیولپ ہو جائے، آفیشیلی اس طریقے سے بات نہ ہو۔ دیر از اے چانس کہ ایسا ہو سکتا ہے۔